بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ سورہ یونس آیت نمبر 97 ارشاد باری تعالی ہوتا ہے وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔ اس آیت کے ذیل میں قصص قرآنی اور اس کی خصوصیات آپ کی خدمت میں ذکر کی جا رہی تھی۔ قصص قرآنی کے موضوع میں داخل ہونے سے پہلے مقدمہ 3 امور پر مشتمل آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا۔ اول یہ کہ قصہ کسے کہتے ہیں، ادب عربی میں قصہ سے کیا مراد ہے اور اس کی اقسام کیا ہیں۔ دوسرا ٹاپک ہم نے پڑھا کہ تشبیہ، مجاز، تمثیل، اس سے کیا مراد ہے۔ نمبر 3 ہم نے محکم اور متشابہ میں تعویل اور اس کے ذیل میں اقوال کو ملاحظہ کیا۔ اس کے بعد ہم اس موضوع میں داخل ہو گئے تھے کہ قرآن کریم کے جو قصص ہیں ان کی بنیادی ترین ان کے 3 اہم نکات کون سے ہیں، یعنی جو قرآن کریم جن مقاصد کے لیے نازل ہوا ہے، اگرچہ یہ ایک طویل بحث ہے لیکن اشارتاً آپ کی خدمت میں 3 نکات ذکر کیے گئے۔ ان میں سے پہلا نکتہ یہ تھا کہ قرآن کریم انسانی وجود اور انسانی معاشرے میں تبدیلی چاہتا ہے۔ یہ نکتہ بہت مہم ہے، بہت زیادہ اہمیت کا حامل، کہ اگر ایک انسان اپنی زندگی میں اس نکتے کو سمجھ لے کہ اس نے اندر سے تبدیل ہونا ہے، جو اندر سے تبدیل ہونا سمجھتا ہی نہیں ہے وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ ہر ایک کی اپنی عادات ہوتی ہیں، اپنی روشیں ہوتی ہیں، اپنے مزاج ہوتے ہیں۔ مثلا بعض افراد سے ہمارا مزاج ہوگا، دوستی ہو جائے گی، بعض افراد ہے اس کی طرف میلان ہوگا، آنا جانا شروع کر دیں گے، بعض سے کراہت ہوگی، دوری ہوگی۔ جو مزاجوں پہ چلتے ہیں وہ گر کے ہی رہتے ہیں۔ معاشروں میں اصل فساد یہی شہوانی اور مزاجی رغبتوں کے اوپر یا دوریوں کے اوپر انسان کا عمل انجام دینا ہے۔ قرآن کریم انسان کے آ کے اس عنصر کو منظم اور مرتب کرتا ہے، لہٰذا قرآن کریم تبدیلی چاہتا ہے ایمان کی دوش پر، ایمان کے بل بوتے پہ۔ دوسرا نکتہ اس میں ہم نے پڑھا، قرآن کریم چاہتا ہے کہ افکار اور اعمال ہر دو صراط مستقیم پر استوار ہوں۔ تیسرا نکتہ ہم نے یہ ملاحظہ کیا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ذمہ داری نہ ہو۔ یہ بھی بہت اہم نکتہ ہے جو ہضم ہی نہیں ہوتا ہے ایک انسان کو، حتیٰ کہ جو سال ہر سال درس اس موضوع پہ دیتے رہیں، وہ جب ذمہ داری لینے کی بات آتی ہے یا ذمہ داری کندھوں پہ جو عائد ہو جاتی ہے زبان حال سے، وہ تسلیم ہی نہیں کرتے۔ یعنی یہ قبول کرنے کے اعتبار سے سخت ایک نکتہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ ذمہ داری۔ مثلا یہاں پہ ہمارے پاس کچھ دینی اموال موجود ہیں، اشیاء کی صورت میں، کتابوں کی صورت میں۔ اب یہ دینی اموال ہیں، شخصی اموال نہیں۔ اب اس کی حقیقی ذمہ داری کیا ایک بندے کی ہے یا سب کی برابر ذمہ داری ہے؟ یقیناً سب کی برابر۔ دین جب سب کا ہے تو سب کی برابر ذمہ داری ہے۔ امور کو منظم کرنے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے یہ مسئول ہے، وَإِلَّا شرعی طور پہ سبھی اس کے قصوروار ہیں۔ ایک مسجد بنتی ہے، ایک مدرسہ بنتا ہے، ایک جگہ دینی بنتی ہے، سبھی اس کے اوپر اس کے ذمہ دار ہیں۔ اگر اس میں خلل آتا ہے، نقص آتا ہے، کوئی چوری چکاری ہوتی ہے، خیانت جنم لیتی ہے، اس میں ملوث پائے جائیں گے، دیکھ بھی رہے اور خاموش رہے، کیونکہ وہاں پہ اس کو آگے بڑھ کے اس جگہ پہ ایک برائی سے مانع بن جانا چاہیے، کیونکہ وہ اموال کسی کے شخصی اموال نہیں ہیں، کیونکہ قانون ضابطے کے تحت استعمال ہو، حتیٰ کہ ایک مدیر کے لیے قانون ضابطے کے تحت اسے استعمال ہونا چاہیے۔ اگر قانون ضابطہ نہیں ہے تو بدون قانون ضابطہ استعمال نہیں ہو سکتا۔ تو خلاصہ کلام ذمہ داریاں ہیں۔ یہ قرآنی واقعات کے اندر ہمیں انتہائی شدت کے ساتھ یہ 3 نکات نظر آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی نبی کا یا اس کی قوم کا یا کسی صالح شخص کا یا کسی فاسد انسان کے جو واقعات اور قصص ذکر کیے ہیں، ان سب میں یہ 3 نکات اجاگر ہیں۔ وہ واقعات اس لیے ذکر کیے ہیں کہ اس سے عبرت حاصل کر کے خود اپنے آپ کو معاشرہ تبدیل کرے یا انسان تبدیل کرے۔
ان واقعات کو جان کے اور انہیں پڑھ کے انسان صراط مستقیم کے اوپر آئے اور اس سے نتائج حاصل کرے۔ اور نمبر 3، انسان جس طرح اس دور میں ذمہ داریاں عائد ہوتی تھیں، اسی طرح سے آج بھی انسان کے کندھے کے اوپر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ یہ بحث ہم نے جب پڑھ لی تو اس کے بعد ہم منتقل ہوئے اس بات پر کہ خصوصیات کیا ہیں، قصص کی خصوصیات۔ 2 خصوصیات ہم نے پڑھ لی تھیں۔ پہلی خصوصیت کیا تھی؟ واقعیت کا ہونا، یعنی مسائل زندگی سے سازگار اور مسائل زندگی سے کاملاً ایک ارتباط میں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ قصص کا جو مضمون ہے اس مضمون میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ واقعات انسان کو پیش ہی نہیں آتے عملی زندگی میں، ایسا نہیں ہے۔ مثلا حابیل قابیل کا واقعہ انسان کو پیش آتا ہے یا نہیں آتا؟ آتا۔ آپ قرآن کریم کے جتنے واقعات ہیں آپ نے اسی پہلو کو اس میں تلاش کرنا ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، اس میں انسان کی رہنمائی اور ہدایت کرنے کے لیے واقعات رکھے ہیں۔ کوئی دلچسپ باتیں سنانے کے لیے نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قصص کو بیان کیا، وہ ورنہ کائنات بھری ہوئی ہے ان چیزوں سے۔ آج بھی آپ کسی جگہ پہ چلے جائیں، مثلا یہی تدمور ایک مقام ہے قدیمی ہے، یا مصر کے آثار لے لیں، ہزاروں سال، 3000 سال پرانے، 4000 سال پرانے ہیں۔ اب ادھر آپ دیکھیں ایک بڑا پتھر ہے، وہ بڑا پتھر کرین کے بغیر رکھا ہی نہیں جا سکتا، یعنی 60-70 بندے بھی مل کے نہیں اسے اٹھا سکتے، اتنا بڑا وہ پتھر ہے۔ اور ستون ہیں، مثلا 2 ستون ہیں، موٹے موٹے، اتنے موٹے موٹے یا کافی بڑے ستون ہیں، 2 بڑے بڑے ستون گاڑے ہوئے ہیں زمین پر، اور کافی طویل ہیں وہ ستون، یعنی 4 منزلہ اوپر ہیں۔ اس کے اوپر وہ پتھر پڑا ہوا ہے۔ اب وہ پتھر کیسے آیا اس کے اوپر؟ اس دور میں تو کرین نہیں ہوتی تھی، آج کے دور میں تو کرین کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں ذریعہ، تو تعجب آور چیز ہے یا نہیں؟ اب قرآن کریم نے اس طرح تعجب آور چیزیں بیان کرنے کے لیے کوئی واقعہ ذکر نہیں کیا۔ قرآن کریم نے اس لیے ذکر کیا ہے کہ وہ ہمارے زندگی کے مسائل سے تعلق رکھتا ہے۔ بس یہ ایک جملہ اگر ہم اس کے ذیل میں لکھ لیں کہ قرآن نے جتنے واقعات ذکر کیے ہیں وہ ہماری عملی، اجتماعی، انفرادی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ نمبر 2، بہت سارے ایسے امور ہیں کہ جن میں مسائل بیان کیے جاتے ہیں اور وہ ہماری اجتماعی اور انفرادی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو واقعہ ہے وہ من گھڑت بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ حسد کی بنیاد پہ گھروں کا ٹوٹنا اور دلوں کی دوریاں اور لڑائی جھگڑے وہ کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ حسد، اس لیے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ میں بھی فرماتے ہیں کہ کسی مومن بھائی کو فراوانی میں، کشادگی میں اور مال و دولت میں دیکھ کے تمہیں کوڑنا نہیں چاہیے اپنے دل میں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر ایک کو رزق دیا ہے اور ہر ایک کا حساب کتاب ہے۔ اس لیے تم اگر اپنے بھائی کی فراوانی میں اور مال و دولت میں دیکھو تو حسد نہ کرو، اندر ہی اندر اس سے مت تم حاسدانہ مادہ پیدا کرو۔ کیا بلکہ کرنا چاہیے کہ دینی امور میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم کرنا شروع کر دو۔ بہرحال وہ مضمون پڑھنا ابھی مقصود نہیں ہے، آپ کی خدمت میں صرف یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسانی زندگی کے ساتھ گہرے طور پہ ربط رکھتی ہیں، لیکن اس کو بیان کرنے کے لیے یا اس میں رہنمائی کے لیے واقعے کو گھڑا جاتا ہے۔ مثلا لومڑی اور کوے کا واقعہ، کچھوے اور خرگوش کا واقعہ، یا اسی طریقے سے کسی اور جانور کا واقعہ، کسی جن اور بھوت کا واقعہ، واقعات آپ نے خود گھڑے اور گھڑنے کے بعد آپ نے اس میں جو پیغام، مثبت پیغام تھا وہ اگلے تک پہنچایا۔ شرعی طور پہ واقعات کا گھڑنے میں کوئی عیب اور حرج نہیں ہے۔ اگر آپ مثلا آپ نے کسی کو بیان کرنے کے الہی تعلیمات کو ترک کرنے کے نقصانات، اس کے اوپر آپ ایک واقعہ مثلا بیان کرنا چاہتے ہیں جو سچائی کو انجام نہیں دیتا اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کو انجام نہیں دیتا، وہ اضطراب میں ہی رہتا ہے، یا لالچی انسان جو ہے وہ ہمیشہ مشکل میں ہی گرفتار رہے گا۔ اب آپ ایک واقعہ بنا دیتے ہیں، 2 بندے تھے، وہ دریا کے کنارے پہ مچھلی پکڑ رہے تھے اور دونوں نے اپنے کانٹے ڈالے ہوئے تھے،
ایک بندہ جو ہے وہ نماز میں مشغول ہو گیا، اس کے پاس مچھلی آئی تو دوسرے نے دیکھا تو اس کی مچھلی کو اس نے قابو میں کر لیا. پھر وہ واپس آیا تو اس نے اپنا کانٹا دیکھا پانی میں پڑا ہوا ہے. تھوڑی دیر بعد پھر حرکت ہوئی، نکالا تو ادھر سے جو مچھلی نکلی اس مچھلی کے اندر سے مثلا 2 موتی بھی نکل آئے. وہ نیک بندہ تھا، اس نے 1 موتی خود رکھا، ایک دوسرے کو دے دیا. اب دوسرے نے ساری چیزیں حاصل کی منفی طریقے سے، اور پہلے نے بندگی اللہ کی کر کے اپنی چیزیں حاصل کر لی. تو انسان غلط راستوں کے اوپر چلتا ہے. پھر وہ بندہ گیا، گھر میں اس نے حرام مچھلی کھلائی، حرام مچھلی سے فلاں ہوا. اب میں جتنا واقعہ بیان کر رہا ہوں اس کے اندر جو مسائل ہیں وہ ہمارے معاشرے سے مربوط ہیں یا نہیں، لیکن واقعہ من گھڑت ہے یا نہیں؟ واقعہ من گھڑت ہے، وہ کوئی واقعہ اس طرح پیش نہیں آیا حقیقت میں. بس ایسا ہوتا ہے کہ قصص کو بعض اوقات ایجاد کیا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر ایک ایسا پیغام رکھا جائے جو اگلے انسان کے لیے اس کی زندگی کے مسائل میں رہنمائی یا ہدایت کا باعث بن جائے. آیا قرآن کریم نے واقعات کو اختراع کیا ہے یا نہیں، بلکہ حقیقت میں جو حقائق رونما ہوئے، واقع میں، خارج میں، کائنات میں، دنیا میں جو حقائق رونما ہوئے، انہی واقعات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قصص کی صورت میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے. یقین پہلی صورت باطل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود سے اختراع نہیں کیے، بلکہ قرآن کریم میں جو واقعات ہیں وہ حقیقت میں رونما ہوئے ہیں. حقیقت میں قرآن کریم کے جتنے واقعات ہیں وہ خارج میں واقع ہوئے ہیں. ان واقع ہونے والے واقعات اور واقع ہونے والے حوادث، اس کو قرآن کریم نے بہترین اسلوب میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اور اس طرح سے پیش کیا کہ اس کے اندر اس پہلو کو رکھا ہے جو پہلو ہماری زندگی کے مسائل سے مربوط ہے. اس لیے یہ 2 نقطے ہمارے پاس واضح ہو گئے. یہ جو دوسرا نقطہ تھا اس کی تھوڑی تشریح ہونا ضروری تھی، جس کو ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک مثال سے پیش کیا کہ بعض اوقات ایسے مضامین ہوتے ہیں، ایسے معانی ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی میں ہدایت اور رہنمائی کا کام دیں، انسان کی آنکھیں کھول دیں، انسان کی عبرت کا باعث بنے، لیکن ان واقعات کو وضع کیا جاتا ہے، گھڑا جاتا ہے، ایجاد کیا جاتا ہے. ایجاد کرنے میں شرعاً کوئی عیب ہے؟ عیب نہیں ہے. آپ ایجاد کر سکتے ہیں، البتہ ائمہ اور انبیاء علیہ السلام کے نہیں. یہ جس طرح سے ایک لالچی مثلا تاجر تھا، اور ایک تاجر جو ہے وہ بڑا رحم دل اور بڑا فراخ دل تھا، اب اس کے آپ نے ایک کہانی بنا دی. یا ایک بادشاہ تھا، بڑا عادل بادشاہ تھا، ایک کہانی بنا دی. یہ آپ خود اختراع کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو مسائل ذکر کر رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ سارے حقیقت سے تعلق رکھتے ہیں. اکثر ہمارے ہاں جو معاشرے میں مثبت ڈرامے بنتے ہیں، ڈرامہ ایک بہت بڑا فن بن چکا ہے، تو وہ ڈرامے کہ جن میں معاشرے کے مسائل بیان کیے جائیں، تو اب اس کے اندر جو کہانی بنائی جاتی ہے وہ ساری اختراع شدہ ہے، لیکن اس کے اندر جو مسائل بیان کیے گئے ہیں لوگوں کے درمیان وہ کیا ہیں؟ سارے انسانی زندگی کے اندر پیش آنے والے ہیں. قرآن کریم نے یہ پہلو تو محفوظ رکھا کہ انسانی زندگی سے مربوط مسائل کو قصص میں بیان کیا، لیکن قصص کو اختراع نہیں کیا، بلکہ ماضی میں جو واقع ہو چکا تھا، ماضی میں جو حقیقتاً حوادث رونما ہوئے تھے، ماضی میں حقیقتاً جو واقعات اور حوادث رونما ہوئے تھے، ان سب کو بعینہ ہی نقل نہیں کیا، بلکہ وہ جو انسانی مسائل سے مربوط تھے بس اس پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے اتنا حصہ نقل کر دیا. لہذا قصے کو قصص کو وجود یعنی نقل تو کیا گیا ہے، لیکن اس طرح اختراع نہیں کیا گیا کہ اس کے پیچھے کوئی حقیقت ہے ہی نہیں. اس لیے دوسرا ہمارے پاس آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں صفت صدق. صفت صدق یعنی سچائی سے ہمکنار ہیں. یہ واقعات رونما، مثلا یوسف علیہ السلام کو اگر کنویں میں ڈالا گیا تو کنویں میں ڈلے وہ. ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمارے سامنے بس بنا کے پیش کر دیا یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا. نہیں، بھائیوں نے واقعاً و حقیقتاً کنویں میں پھینکا. یا اسی طرح سے ایوب علیہ السلام ہیں، وہ مرض سے دوچار ہوئے، اس ابتلا اور بیماری میں مبتلا ہوئے، اور جو واقعات بقیہ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک ساحل انسان ہے خود اس کو کہانی کی صورت میں ایجاد کیا اور اس کا نام ایوب رکھ دیا اور پھر انسانی زندگی کے مسائل بیان کر دی. ایسا نہیں ہے، بلکہ نہیں، ماضی میں ایک پیغمبر عظیم گزرے ہیں،
ایک نبی بزرگ گزرے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر قسم کی نعمتیں دیں اور انہیں بیماری کی آزمائش سے دوچار کیا۔ اب یہ ان کے ایک طویل زندگی ان کی بسر ہوئی، اور طویل زندگی میں بیماری کا عرصہ کم ہی ہے، قلیل ہی ہے وہ آزمائش کا دور، لیکن قرآن کریم نے کیا ان کی پوری زندگی کو پیش کیا، یا انسانی مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک پہلو اٹھا کے قرآن نے ذکر کر دیا۔ لہذا قرآن کریم کا ہدف یہ نہیں تھا کہ انبیاء اور رسول کے واقعات کو قرآن ذکر کر دے، یہ اصلاً قرآن کا ہدف نہیں تھا۔ اگر اس طرح ہوتا تو ہمیں یہ کہنا چاہیے تھا ہر نبی کا تذکرہ آتا، اور ہر نبی کا اگر تذکرہ اس طرح سے تفصیلی طور پہ آتا ہے تو شاید یہ 1000 جلدی کتاب ہوتی، پھر تو یہ تاریخ کی کتاب بن جاتی۔ لہذا بس قرآن کریم انبیاء اور رسول کے واقعات کی کتاب نہیں ہے، تاریخی حقائق میں جو واقعات گزرے ہیں ہسٹری کے طور پہ پیش کرنے والی کتاب نہیں ہے، بلکہ انسانی مسائل سے مربوط قرآن کریم نے واقعات کو اٹھا لیا۔ اب ایک نبی کے واقعے کو اٹھا لیا وہ کافی ہے یا نہیں؟ یا تاریخ میں جتنے بھی ایسے انبیاء گزرے ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مرض کی آزمائش سے آزمایا، ان سب کا واقعہ آنا چاہیے تھا، یا ایک کا واقعہ کافی تھا؟ کیونکہ اسے ہدف پورا ہو رہا ہے۔ ہدف کیا ہے؟ انسانی مسائل کو ذکر کیا جائے اور اس میں ہدایت اور رہنمائی انسان کی جائے، اس میں راہ نجات انسان کو بتائی جائے۔ تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے صالح افراد میں، چاہے وہ انبیاء ہوں یا غیر انبیاء ہوں، وہ مرض کا شکار ہوئے اور انہوں نے مرض میں جو عمل انجام دیا اور جس طرح سے پھر نجات حاصل کی، وہ ہمارے لیے واقعاً ایک بہترین ہدایت کا نمونہ ہے۔ لیکن ان میں سے ایک کو قرآن ذکر کر دے وہ ہمارے لیے کافی ہے، اس لیے قرآن نے ایک نبی کا واقعہ اس طور پہ ذکر کر دیا۔ اس اعتبار سے قرآن نے انبیاء کے واقعات کو ذکر کیا ہے کہ وہ حقیقتاً واقع ہوئے تھے، لیکن ان کے واقع ہونے والے ان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو قرآن کریم نے ذکر نہیں کیا، بلکہ مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے خصوصی پہلو کو قرآن نے ذکر کر دیا۔ اس لیے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی ہم یہاں پہ ایک جملے کو دیکھتے ہیں، اس کے اوپر ہمارے پاس دلیل کیا ہے، وہی قرآن کریم کی جو آپ کی خدمت میں پہلے آیت پڑھی، سورہ فصلت آیت نمبر 42، ارشاد باری تعالی ہوتا ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ حلیم نہیں ہے یہاں پہ کہ اشتباہاً پہلے حلیم پڑھا گیا، حکیم ہے، حکیم حمید، کہ لا یأتیہ الباطل، کہ باطل نہیں آتا اس کے پاس، من بین یدیہ ہے، نہ اس کے سامنے سے، ومن خلفہ، نہ اس کے پیچھے سے، تنزیل من حکیم حمید، حکیم حمید کی جانب سے یہ نازل ہوا ہے۔ علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کو اور آیت اللہ خوئی یا دیگر بزرگان نے اس آیت کریمہ کو قرآن کریم میں تحریف لفظی کے نہ ہونے کے اوپر دلیل بنایا ہے، کہ تحریف لفظی موجود نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں نہ سامنے سے کچھ آ سکتا ہے اور نہ پیچھے سے، یعنی نہ غافلانہ طور پہ کچھ داخل ہو سکتا ہے اور نہ ارادتاً کچھ اس کے اندر دخل دیا جا سکتا ہے۔ اصلاً قرآن میں کسی قسم کا بھی اضافہ نہیں کیا، جو باطل نہیں آ سکتا، جو قرآن کے اندر باطل ہے، باطل سے ٹکرائے، یعنی جو باطل ہے قرآن میں وہ صلاحیت نہیں کر سکتا۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ اس آیت کریمہ سے واضح ہو جاتا ہے ہمارے پاس کہ قرآن کریم کے جو واقعات ہیں وہ حق سے اور حقانیت اور حقیقت سے متصف ہیں، باطل سے متصف نہیں ہیں۔ اگر جھوٹ ہوتے تو جھوٹ ہونے کی جہت سے باطل ہو جاتے یا نہ ہو جاتے؟ جھوٹ ہونے کی جہت سے باطل ہو سکتے تھے، اس لیے قرآن کریم واضح طور پہ بیان کرتا ہے کہ لا یأتیہ الباطل، باطل اس میں صلاحیت نہیں کر سکتا۔ علامہ رحمۃ اللہ علیہ المیزان جلد نمبر 7 صفحہ 165 میں بیان فرماتے ہیں ان القرآن الکریم لیس کتابا تاریخیا، قرآن کتاب تاریخی نہیں ہے کہ ساری کی ساری تاریخ کو بیان کرے، صحیح ہے، ولا صحیفۃ من صحف القصصیہ تخیلیہ، اور نہ ہی خیالی قصوں کی ایک کتاب ہے، صحیفہ ہے،
خیالی قصوں کی کتاب بھی یہ نہیں ہے، نہ تاریخ کی کتاب ہے اور نہ تخیلاتی واقعات اور کہانیوں کی کتاب ہے۔ وَإِنَّمَا هُوَ كِتَابٌ عَزِيزٌ، بلکہ قرآن کریم وہ کتاب عزیز ہے، لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ، کہ نہ سامنے سے کوئی باطل اس میں سرایت کر سکتا ہے اور نہ اس کے خلف اور پیچھے سے۔ کما نص عملی ذالک، جیسا کہ قرآن کریم نے واضح طور پہ اس کو نص کی صورت میں بیان کیا ہے۔ پھر آگے ذکر کرتے ہیں کہ وَإِنَّهُ لَا يَقُولُ إِلَّا الْحَقَّ، قرآن حق کے علاوہ کچھ بیان نہیں کرتا، وہ حقیقت ہے جو قرآن بیان کرتا ہے، حقیقت میں واقع ہوا ہے۔ وَلَيْسَ بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، اور حق کے بعد فقط اور فقط ضلال ہے، یعنی اگر حق نہیں ہے تو یہ باطل اور ضلال اور گمراہی ہے۔ اس لیے ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ قرآن کریم میں یہ چیز حقیقت یا حق نہیں ہے، ہر شے قرآن کی حقیقت اور حق ہے۔ یہ ہمارے پاس دوسری صفت مکمل ہوئی۔ تیسری صفت دیکھیں، وہ ہے صفت تربیت اخلاقی۔ قرآن کریم کے پیش نظر اخلاقی تربیت ہے، وہ امتوں کی، قوموں کی، معاشروں کی قرآن کریم اخلاقی تربیت کرنا چاہتا ہے۔ اس ٹاپک کو بھی ہم طویل نہیں لے کے جائیں گے، مختصر، لیکن یہ قرآن کے تمام واقعات سے آشکار ہوتا ہے۔ اخلاق اور آداب میں فرق ہے۔ آداب انسان کے ظاہری عمل کا نام ہے اور اخلاق سے مراد انسان کے باطن کی صورت اور سیرت ہے، یعنی باطن کی نشوونما کو کیا کہتے ہیں؟ اخلاق سے تعبیر کرتے ہیں۔ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تاکہ مکارم اخلاق کی تکمیل ہو جائے، وہ کامل ہو جائیں مکارم اخلاق۔ لہٰذا یہاں پہ ہمیں یہ بات سمجھ آئی، اخلاق ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ تاکہ اپنے آپ کو کامل کریں۔ کمال انسان کو کس سے حاصل ہوگا؟ اخلاق کے ذریعے سے حاصل ہوگا۔ اخلاق کون سا حاصل کریں؟ اخلاق الہی ہمارے پاس، اخلاق حسنہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے اخلاق تعلیم دیے ہیں وہ حاصل کریں۔ یہاں پہ صرف ایک نقطہ ذکر کر کے اس نقطے کو بھی ختم کرتے ہیں، کیونکہ 4 نکات ہم نے پڑھ رہے تھے خصوصیات کے اعتبار سے، اور اگلے درس میں انشاءاللہ تعالی ہم اغراض اور مقاصد کو شروع کریں گے۔ اخلاقی تربیت میں یہ پہلو مد نظر رہے کہ انسانی نفس کے اندر فقط اور فقط وہ شے اخلاق کہلاتی ہے جو انسان سے ارادے کے ہمراہ آسانی سے صادر ہو جائے، ارادہ کرے اور وہ انجام پا جائے۔ جس میں انسان کو بہت زحمت و صعوبت اختیار کرنے پڑتی ہے وہ اخلاق نہیں کہلائے گا، چاہے اخلاق حسنہ ہو یا سیئہ ہو، چاہے اچھا اخلاق ہو یا برا اخلاق ہو۔ مثال کے طور پہ بعض اوقات انسان ایک نیکی انجام دینا چاہتا ہے، اس میں دیکھتا ہے اسے کوئی مشکل پیش نہیں آتی، کسی قسم کی اسے مشکل پیش نہیں آتی، وہ ارادہ کرتا ہے اور ارادہ کرنے کی وجہ سے اس کے جسم سے وہ صادر ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک طالب علم کا نماز پڑھنا اس سے آرام سے صادر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے وجود میں اس اخلاقی تعلیم کو اجاگر کیا، نماز پڑھتے ہوئے مشکل پیش نہیں آتی۔ یا یہ کہ ادب، احترام کرنا، کسی کی عزت کا خیال کرنا، احترام کرنا۔ اب یہ احترام کرنے کے وہ نیت اور ارادہ کرتا ہے کہ یار میں اس کی حد کے حرمت نہ کروں، اس کی توہین اور اہانت نہ کروں، وہ صرف یہ ارادہ کرتا ہے تو وہ اس کا احترام بجا لاتا ہے۔ لیکن بعض افراد ہیں ان کے لیے یہ بہت سخت ہوتا ہے، وہ کسی کا احترام کرنا چاہیں تو اپنے غصے کو قابو کرنا پڑتا ہے، ادھر سے حسد کو قابو کرنا پڑتا ہے، اپنے نفس پہ خوب پریشر اور دباؤ ڈالنا پڑتا ہے اور بڑی مشکل سے اپنی زبان کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ یہ اخلاق نہیں کہلائے گا، عمل صالح کہلائے گا لیکن اخلاق نہیں کہلائے گا۔ اخلاق کب کہلائے گا؟ جب ارادہ کرتے ساتھ آرام سے عمل صادر ہو جائے۔ مثال کے طور پہ ایک اور مثال آپ کی خدمت میں دی جاتی ہے، آپ نے دینی امور میں پیسہ خرچ کرنا ہے۔ اب دینی امور میں پیسہ خرچ کرتے ہوئے انسان 5 منٹ لگا دے یا 4 منٹ، بعض کو تو کئی دن لگ جاتے ہیں۔
اب اس کے پاس رقم موجود ہے، مثلا اگر 1000 روپے موجود ہیں تو 100 روپیہ تو دینی امور میں خرچ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن 1000 وسوسے آئیں گے، یار پتہ نہیں وہ کہاں پہ خرچ ہوں، 100 روپے کا تم اتنے پیسے دے رہے ہو، کوئی اور یہ پیسے دیتا ہے یا نہیں دیتا، آج تک کبھی طالب علم نے بھی پیسے دیے ہیں، اس نے تو لینے ہوتے ہیں، تو تم دینے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہو، تو سب سے احمق انسان تو تم ہوئے۔ اب اس طرح کے وسوسوں میں گھر جاتا ہے وہ۔ لیکن اگر اخلاقی قوت اسے حاصل ہو تو فوراً جیسے ہی ارادہ کرے گا جیب سے نکال کے فوراً دے دے گا۔ آپ نے ملاحظہ کہ جسے یہ اخلاق یعنی اخلاق سخاوت اور جود و سخا حاصل نہیں ہے، یہ اخلاقی صفت کا مالک نہیں ہے، تو وہاں پہ اس کے وجود سے فوراً پیسے نہیں نکلیں گے، اللہ کی راہ میں فوراً مال خرچ نہیں کر پائے گا۔ لیکن جس انسان کا نفس جو ہے وہ جود و سخا کا مالک ہے، اس سے فوراً آسانی سے نکل آئیں گے۔ اچھا، اگر کوئی شخص وہ 1 گھنٹے کے بعد آخر لڑ کے اپنے نفس میں خوب لڑائی کرے اور پھر دے 100 روپیہ، آخر یہ نیکی انجام پائی یا نہیں پائی؟ یہ نیکی ہے لیکن اخلاق نہیں کہلائے گا۔ یہ اخلاق حسنہ کی مثالیں تھی۔ اسی طرح اخلاق سیئہ ہے، بعض اوقات ایک برائی انجام دیتے ہوئے مشکل ہی نہیں پیش آتی، وہ ارادہ کرتے برائی صادر ہو جاتی ہے اس سے۔ مثلا اسے گالی دیتے ہوئے مشکل ہی نہیں پیش آتی، وہ ارادہ گالی دینے کا کرتا ہے، زبان سے گالی صادر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اسے ہاتھ اٹھاتے ہوئے ظلم کرتے ہوئے مشکل ہی نہیں پیش آتی، وہ ارادہ کرتا ہے، ظلم سے جنم لے لیتا ہے۔ یا فحاشی کی چیزیں ہیں، وہ دیکھنے میں اسے مشکل ہی نہیں پیش آتی، وہ ارادہ کرتا ہے اور فوراً فحاشی کی امور اپنے سامنے رونما کر لیتا ہے اور اس سے کو مشاہدہ کرتا ہے۔ لیکن بعض انسان ہیں وہ کئی دفعہ سوچتے ہیں یار کروں یا نہ کروں، کروں یا نہ کروں، بالآخر ہو جاتا ہے۔ اب یہ جب ہو گیا تو یہ مشکل سے ہوا یا نہیں ہوا؟ مشکل سے قدرے ہوا، تو یہ اخلاق سیئہ نہیں کہلائے گا، اگرچہ گناہ ہے، اگرچہ گناہ ہے لیکن اخلاق سیئہ نہیں کہلائے۔ بس اس سے ہمیں یہ پتہ لگا اخلاق اصل میں انسان کا وہ حقیقی وجود ہے کہ جو اس کا ابھی اختیار کیا ہوا ہے۔ اگر برائیاں اندر زیادہ ہیں تو اس کی حقیقت برائی ہے، اور اگر اچھائیوں اخلاق کی صورت میں موجود ہے، اخلاق کے مرتبے پہ اچھائیاں، جو اخلاق کے مرتبے پہ اچھائیاں نہیں پہنچی وہ قطعاً انسانی وجود کا حصہ نہیں کہلائیں گی۔ انسانی وجود کا حصہ کون سی اچھائیاں بنتی ہیں کہ جو اخلاق کے مرحلے پہ پہنچے۔ سوال ادھر، ایک عادت، ایک عمل یا ایک صفت، چاہے وہ حسنہ ہو یا سیئہ ہو، وہ اخلاق کب بن جاتی ہیں؟ سوال واضح ہوا؟ اخلاق کب بن جاتی ہیں؟ یعنی میں ابھی یہ چاہتا ہوں کہ میرے اندر شجاعت آ جائے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اندر جود و سخا آ جائے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اندر صبر و شکر آ جائے، توکل کی صفت آ جائے، کئی ایک لمبی تعداد ہے اخلاق حسنہ کی۔ یا اخلاق سیئہ سے میں چاہتا ہوں کہ چھٹکارا ملے، ابھی چپک گئے ہیں، سستی میرے وجود کے ساتھ چپکی ہوئی ہے، سستی انجام دیتے ہوئے کوئی مشکل ہمیں پیش آتی ہے، یا ارادہ ہی کافی ہوتا ہے، ارادہ کافی ہوتا ہے ہمارے لیے۔ اسی طریقے سے ذمہ داری سے نگاہیں چرانا، ذمہ داری کو انجام نہ دینا، کوئی مشکل پیش آتی ہے، یا 1 سیکنڈ میں ہی ہمارے لیے ارادہ کرتے ہیں، ذمہ داری سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ چاہتا ہوں کہ یہ والی عادات مجھ سے چھٹ جائیں، یعنی یہ والی اخلاق، عادات اور اخلاق میں فرق ہے۔ عادت بدون ارادہ صادر ہو جاتی ہے، اخلاق بدون ارادہ صادر نہیں ہوتا، یہ اساسی فرق ہے۔ عادت جو ہے، مثلا آپ بیٹھے ہیں، سگریٹ کا کوئی عادی ہے، اسے پتہ ہی نہیں لگے گا کتنے سگریٹ پی گیا، وہ بدون ارادہ، ٹینشن ہوگی تو بدون ارادہ سگریٹ پیتا چلا جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی کو عادت ہے سوچتے ہوئے داڑھی کے بالوں کو حرکت دیتا ہے یا سر کے بالوں کو حرکت دیتا ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہوگا، وہ یہ کام کرنے لگ جائے گا۔ عادت میں ارادہ ہمیشہ شامل نہیں ہوتا، لیکن اخلاق بدون ارادہ جنم نہیں لیتا، وہ ارادے کا محتاج ہے، اسی لیے قیمت ہے اخلاق کی۔ لیکن سوال، اخلاق میں جو برے اخلاق ہمیں چمٹ چکے ہیں، کیونکہ تربیت کے ایام میں ہم متوجہ بھی نہیں ہوئے، کسی نے بتایا بھی نہیں ہمیں، زمانہ در زمانہ برائیوں کو انجام دیتے گزر گیا اور وہ اب ہمارے نفس کا حصہ بن گئے، کیسے چھٹکارا حاصل کریں؟ ایک طرف اخلاق حسنہ کیسے حاصل کریں اور ایک طرف اخلاق سیئہ سے کیسے دور ہوں، کیونکہ انسان کو اللہ نے اسی لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔
ہم اس دنیا کے اندر نہ کھانے کمانے آئے ہیں، نہ اس دنیا میں گھر بنانے آئے ہیں، نہ بچے پیدا کرنے آئے ہیں، ہم اخلاق کو حاصل کرنے ضرور آئے ہیں۔ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ اس لیے اگر ایک طالب علم سال ہا سال مدارس کی دنیا میں زندگی بسر کر جائے، اخلاق حسنہ کا اصلاً علم ہی نہیں ہوا، اور نہ وہ اخلاق حسنہ میں سے کچھ اس نے اپنے نفس کا حصہ بنایا، واقعاً خسارے میں ہے، وہ بہت زیادہ خسارے میں ہے۔ لیکن سوال یہاں پہ رہ نہ جائے، اس کے اوپر دقت کریں کہ اخلاق کی حد تک ایک عمل میرا حصہ، نفس کا حصہ کب بنے گا؟ مثلا ابھی جس طرح ہمارا وجود بنتا ہے نا، جسم کا وجود کب بنتا ہے کہ اس کے ذرات آہستہ آہستہ ایک جا جمع ہوتے جاتے ہیں، اسی طرح ہمارے نفس اور باطن کا بھی وجود بن رہا ہے۔ نفس اور باطن کا وجود اخلاق سے تشکیل پاتا ہے۔ اگر اخلاق سیئہ ہوگا تو انتہائی خطرناک چیز بنے گا وہ، اگر اخلاق حسنہ ہوگا تو انتہائی خوبصورت چیز وہ بنے گا۔ یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ سوال میں اس لیے تکرار کر رہا ہوں، کسی کے ذہن میں یہ سوال باقی رہ جائے، جواب وہ ہمیشہ پا لے گا۔ یعنی اگر عمل صالح میں اور اخلاق میں فرق ہے، کیونکہ عمل صالح کا دائرہ وسیع ہے، وہ اخلاق کو بھی شامل ہے اور غیر اخلاق کو بھی شامل ہے، تو اگر یہ ہم فرق کرتے ہیں کہ اخلاق آپ کہتے ہیں کہ ارادہ کرتے ساتھ عمل کا آسانی سے صادر ہو جانا، اسے اخلاق کہتے ہیں، تو اس طرح تو میری زندگی میں بہت ہی کم نیک اعمال ہیں، اکا دکا ہی ہوں گے نیک اعمال۔ اور اگر اس کو کہتے ہیں تو برائیوں والے تو بہت سارے اخلاق سیئہ ہمارا حصہ بنے ہیں، خصوصاً سستی ہے، سستی کاہلی ہے، غفلت ہے، ذمہ داری کا احساس نہ کرنا ہے، کام کاج کا عادی نہ ہونا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بڑے بڑے جرائم ہیں جو معاشروں کو لگ جاتے ہیں۔ انسان اسی فکروں میں لگا جاتا ہے میں شراب تو پیتا نہیں ہوں، نعوذ باللہ زنا بھی نہیں کرتا، تو میں نیک و پاکیزہ ہی ہوں، جبکہ اس کی توجہ ان خطرناک امراض کی طرف نہیں جاتی جسے قرآن بار بار بیان کر رہا ہے، روایات بار بار بیان کر رہی ہیں کہ فراغت جرم ہے۔ اسی طرح سے سستی، فراغت سے مراد یہ ہے کہ فرصت بمعنی فرصت نہیں ہے، فراغت یعنی فارغ پڑے رہنا، یہ جرم ہے قرآن کی نگاہ میں۔ سست اور کاہل پڑے رہنا، پتہ ہے کہ یہ میرا کام ہے لیکن نہ کرنا، سستی دکھانا اس میں، یعنی کہتے ہیں کہ میں ذمہ داری قبول کرتا ہوں، کروں گا، لیکن سستی جان کے سستی دکھانا۔ جیسے ہمارے ادھر آپ نے دیکھے ہوں گے بہت سارے امور، اپنے ذاتی امور اس بندے کے حل نہیں ہو پاتے، سستی دکھاتا ہے، موقع ہاتھ سے نکل جاتے ہیں چیزوں کے سستی دکھانے کی وجہ سے۔ اسی طرح سے ایک ہمیں بد اخلاقی جو ہمارے نفس کو چمٹی ہوئی ہے وہ ہے کہ ذمہ داری سے غفلت برتنا۔ پتہ ہے کہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں لیکن کون یار اسے انجام دے، کس نے یہ کام کرنا ہے، جان کے غفلت برتتے ہیں۔ لیکن ادھر اب میں دوبارہ آپ کی خدمت میں سوال ابھاروں، اخلاق حسنہ ہو یا سیئہ ہو، اخلاق کی سطح پہ ایک عمل کب پہنچتا ہے؟ اخلاق کی سطح پہ ایک عمل اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ تکراراً انجام نہ پائے۔ ہر وہ عمل جو ارادے کے ساتھ تکراری طور پر انجام پائے وہ ایک خاص مدت کے بعد انسانی وجود کے اندر صلاحیت اور قابلیت عملی طور پہ اختیار کر لیتا ہے۔ ہر عمل جو تکراری طور پر انجام، ارادے کے ساتھ تکراری طور پر انجام پائے، ہر عمل جو ارادے کے ساتھ تکراری طور پر انجام پائے اور مسلسل انجام پائے وہ عملی صلاحیت اور قابلیت کے طور پہ نفس انسانی میں جنم لے لیتا ہے۔ اب قرآن کریم معاشرہ دیکھنا چاہتا ہے، اخلاق حسنہ کا معاشرہ، ایک معاشرہ جس سے ارادے کے ہمراہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید برپا ہو، ارادے کے ہمراہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بندگی اس معاشرے سے جنم لے، ارادے کے ہمراہ کفر اور شرک اور فسق اور نفاق کے خلاف مبارزت اور مقابلہ اور ٹکراؤ جنم لے، امر بالمعروف نہی عن المنکر ارادے کے ہمراہ جنم لے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایسا معاشرہ چاہتا ہے۔
اس طرح کے معاشرے کی رہنمائی کرنے کے لیے اور اس کی ہدایت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قصص قرآنی رکھے ہیں۔ اس لیے جتنے بھی قرآن کریم کے قصص ہیں اس میں آپ کو یہ اخلاقی تربیت نظر آئے گی، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام کا واقعہ کہ جو زمین کے اوپر آنے سے پہلے خلقت آدم سے تعلق رکھتا ہے، وہاں پر بھی اخلاقی تربیت کے نکات ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ ابلیس نے کیا کیا؟ تکبر کیا۔ ابلیس نے کیا کیا؟ وہاں پہ غرور کیا۔ اسی طرح سے حابیل اور قابیل کے واقعے میں ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ حسد نظر آتا ہے۔ اسی طرح سے حرص اور لالچ ہمیں دکھائی دیتا ہے ان واقعات میں۔ قرآن کریم یہ تربیت انسان کی ان واقعات کے ذریعے کرتا ہے، ان 3 خطرناک امراض سے نجات حاصل کرو، یہ اخلاق سیئہ نہ بن جائیں۔ اگر کبھی کبھی انجام پاتے ہیں، بڑی زور زبردستی سے انجام پاتے ہیں، تو تب بھی گناہ استغفار کرو، اور اگر مسلسل انجام پاتے ہیں پھر تو انسان خطرے میں ہے۔ ابلیس تو اسی لیے بنا کہ وہ تو تکبر کر گیا، وہ تو ابھی بھی تکبر کے مرحلے میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے وجود کا حصہ ہے تکبر، اس کے وجود کا حصہ ہے حرص، لالچ، حسد، یہ اس کے وجود کا حصہ ہے۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس واقعے آدم علیہ السلام، اسی طرح آ جائیں آپ کوئی اور واقعہ لے لیں، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ لے لیں، اس میں آپ کو اخلاقی تربیت نظر آئے گی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، اس کے اندر مثلا شرک بھی تھا، اس کے اندر کفر بھی تھا، اس کے اندر حجت الہی نبی خدا کو جھٹلانا بھی تھا، لیکن ناپ تول میں کمی بیشی بھی کرتے تھے۔ یہ جو ناپ تول میں کمی بیشی کرتے تھے، انہوں نے اس کا نام رکھا ہے تجارت۔ قرآن نے آ کے ذکر کیا کہ یہ جو ناپ تول میں کمی بیشی کر رہے ہو، ایک تو اقتصادی نظام اس سے خراب ہوتا ہے، دوسرا معاشرہ ایک مرض کا شکار ہو رہا ہے، اور وہ ہے مرض حرص، لالچ، خود غرضانہ معاشرہ بن رہا ہے، لالچی معاشرہ بن رہا ہے۔ یہ لالچی معاشرہ یہ ہلاک کر دے گا دیگر افراد کو، جیسے اس وقت دنیا کی ریاستوں میں ہو رہا ہے۔ ہمارے پاکستان کو جو مرض لگا ہوا ہے وہ یہی ہے، جو آتا ہے منصب اور اقتدار پہ وہ آ کے ادھر کرپشن اور خیانت کرتا ہے، کیونکہ مریض معاشرہ ہے۔ قرآن کریم ان معاشروں کو آزاد کرانا چاہتا ہے ان امراض کے قید خانوں سے۔ لہٰذا آپ نے اس جگہ پہ ملاحظہ کیا یہ تیسرا نقطہ کہ تربیت اخلاقی، یہ واقعات جتنے بھی ہیں ان میں کون سا پہلو پایا جاتا ہے مشترکہ طور پہ؟ تربیت اخلاقی۔ اس لیے آپ قرآن کریم کا کوئی واقعہ اٹھا لیں، آپ تربیت اخلاقی کا پہلو اس سے بیان کر سکتے ہیں۔ آپ قرآن کریم کا کوئی واقعہ اٹھا لیں، آپ اس سے زندگی کے مسائل میں سے کسی نہ کسی مسئلے میں رہنمائی اور ہدایت کو بیان کر سکتے ہیں۔ آپ قرآن کریم کا کوئی واقعہ اٹھا لیں، وہ حقیقت رکھتا ہے خارج میں اور رونما ہوا ہے۔ اور اسی طرح آخری اس کا حصہ ہے کہ اس کے اندر حکمت کا ہونا، کہ قرآن کریم نے کئی حقائق ذکر کیے ہیں کائنات کے۔ قرآن کریم نے قوانین الہیہ کو ذکر کیا ہے، شریعتوں کے احکام قرآن کریم نے ذکر کیے ہیں۔ قرآن کریم کے یہ جو معارف ہیں، ادھر حکمت سے مراد معارف قرآنی ہیں، قوانین قرآنی ہیں جو انسانی معاشروں کے اوپر حاکم ہے، جسے سنن تاریخ یا سنن الہیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم کے تمام قصص میں آشکار ہے کہ اس میں معارف الہی بھی پائے جائیں گے، اور سنن تاریخ و سنن الہی کا موضوع کی جھلک بھی اس میں آپ کو دکھائی دے گی۔ ہر قرآن کریم کا واقعہ، ہر قرآن کریم کا قصہ، یہ 4 مشترکہ خصوصیات تھیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں اغراض اور مقاصد کہ اللہ نے آخر کیوں یہ واقعات بیان کیے، اس پہلو کو رکھیں گے، اور اس میں پہلا پہلو ہی یہ ہے کہ رسولوں کی رسالت یا انبیاء کی نبوت کا اثبات، کہ وہ حق کے اوپر تھے اور وہ جو بیان کر رہے ہیں وہ حقانیت رکھتا ہے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔